اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. کوئی بالٹی بھر پانی لا سکتا ہے تو وہ بالٹی بھر لائے گا، کوئی لوٹا بھر کر لا سکتا ہے تو وہ لوٹا بھر لائے گا، کوئی اور کوشش کر سکتا ہے تو آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے آگ بے رحم ہے. آگ کسی کے مذہب کو نہیں دیکھتی، آگ امیر غریب کو نہیں دیکھتی، آگ چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتی. اگر یہ آگ بجھائی نہ گئی تو میرا مکان بھی زد میں آ سکتا ہے، میری دکان بھی زد میں آ سکتی ہے، میرا کارخانہ بھی زد میں آ سکتا ہے، میری فیکٹری بھی زد میں آ سکتی ہے. تو ہر شخص، ہر زندہ دل شخص، ہر باضمیر شخص اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا. دریا میں اگر پانی زیادہ آ جائے، سیلاب کی شکل اختیار کر جائے، بند ٹوٹنے کا خطرہ ہو، باندھ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، تو ہر زندہ دل شخص، اس علاقے میں رہنے والا ہر شخص اس بات کی کوشش کرے گا کہ باندھ کو مضبوط کر دیا جائے، باندھ ٹوٹنے نہ پائے. تدبیر کرے گا، پانی کو روکنے کی، بند باندھنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے آگ کی طرح پانی بھی بے حس ہے، بے رحم ہے. اگر اس بند کو مضبوط نہ کیا گیا تو وہ ہمارے مکانوں کو بہا کر لے جائے گا، ہماری املاک کو، ہماری جائیدادوں کو نقصان پہنچائے گا، ہمارے کھیتوں کو نقصان پہنچائے گا، ہماری پھل پھول باغات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری پھلواریوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ باتیں دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہیں. اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں کہ آگ نہ کسی امیر کو دیکھتی ہے نہ غریب کو دیکھتی ہے، پانی نہ کسی امیر کو دیکھتا ہے نہ کسی غریب کو دیکھتا ہے. ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں کوئی تفریق کرنا نہیں پایا جاتا، بلکہ جو بھی سامنے آئے گا پانی اس کو بہا کر لے جائے گا، آگ اس کو جلا کر خاکستر کر دے گی. یہ مثالیں آگ اور پانی کی مادی نقصانات کی ہیں، لیکن ایک آگ وہ ہے جو ہماری روح کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ایک سیلاب وہ ہے جو ہماری دینداری کو بہا کر لے جا سکتا ہے، اور وہ آگ ہے بے حیائی کی آگ، ارتداد کی آگ، اور وہ فواحش اور منکرات کا، بد اخلاقی کا، بد کرداری کا، زنا کا اور بے حیائی کا سیلاب ہے. آج بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، آج فواحش اور منکرات کا سیلاب آیا ہوا ہے. کتنی زبانیں ہیں جو ان کے خلاف بولتی ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے دل ہیں جو اس آگ کو دیکھ کر اندر اندر کڑنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں. آج وہ لوگ جو دنیا میں امن و سکون کا پیغام دینے والے تھے، بے حیائی کی آگ کو بجھانے والے تھے، آج وہ قوم خود بے غیرت بن چکی ہے، خود بے حیا بن چکی ہے، خود بد کردار بن چکی ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہ آگ آج ہمارے گھروں کو جلا کر کے رکھ دے گی، آج ہماری دینداری کو بہا کر رکھ دے گی، اگر اس کے خلاف ہم نے اس سیلاب کو روکنے کی کوشش نہ کی. قرآن میں فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہ کام ایمان والے مردوں کا بھی ہے اور یہ کام ایمان والی عورتوں کا بھی ہے. ایمان والے مرد اور ایمان والے عورت، ان کا رشتہ آپس میں ایمان کا رشتہ، بعضهم اولیاء بعض، ان کا آپس میں جو دوستانہ ہے، جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہے. ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، نیک چیزوں کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، معروفات کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں، برائیوں سے روکنے کا.
اسی آگ کو بجھانے کا نام نہی عن المنکر ہے، اسی سیلاب کو روکنے کا نام نہی عن المنکر ہے، اور اس میں سب کی ذمہ داری۔ کس کو نہیں معلوم کہ شادی بیاہ کے اندر ڈی جے بجانا، مخلوق پروگرام کرنا، کس کو نہیں معلوم کہ شادی بیاہ کے اندر جو ہے بیجا مطالبات جہیز کے نام پر یہ سب حرام ہیں، بیجا مطالبات کا درجہ رشوت کا ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ شادی بیاہ کے اندر ویڈیوگرافی جس میں عورتوں کی بھی تصویر لی جا رہی ہے، مردوں کی بھی تصویر لی جا رہی ہے، کس کو نہیں معلوم کہ یہ حرام کام ہے؟ لیکن کتنی زبانیں ہیں جو اس پر بولتی ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ظلم کو روکنا، ظالم کو روکنا یہ ایمان والے کا کام ہے۔ لیکن آج وہ لوگ بھی جو سماج اور معاشرے میں اپنا اثر رکھتے ہیں، اپنا رسوخ رکھتے ہیں، اپنا وقار رکھتے ہیں، وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال نہیں کرتے، اپنے وقار کو استعمال نہیں کرتے، اپنے عہدے کو استعمال نہیں کرتے، اپنے منصب کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ان برائیوں کو روک سکتے ہیں، وہ لوگ بھی خود ان پروگراموں میں جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ آج سب کا کام ہے اس قوم کو برائیوں سے نکالنے کے لیے، سب کی اپنی اپنی جگہ الگ الگ ذمہ داری ہے، چاہے دنیاوی تعلیم یافتہ ہو یا دینی تعلیم یافتہ ہو، چاہے کوئی سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پردھان ہو، بڑے منصب پر ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان برائیوں کو روکے اور غیروں کے اندر جو ہے اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرے، اسلام کا پیغام ان کو پہنچائے۔ آج ہمارے تعلقات جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کالجوں میں پڑھنے والا ہمارا مسلمان طبقہ، ہمارے نوجوان دوست، ان کے دوست غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان غیر مسلم دوستوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے، برائیوں سے روکنے کی ان کو کوشش کرے۔ تجارت کرنے والا طبقہ، تاجروں کے تعلقات غیر مسلم تاجروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان غیر مسلم تاجروں کو اسلام کا پیغام پہنچائے۔ آپ جس میدان میں بھی ہیں اور جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسلام کا پیغام پہنچائیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اسی بنیاد پر آپ کو اور مجھے خیر امت کا لقب ملا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت اس بنیاد پر ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم بھلائیوں کو پھیلا سکو اور برائیوں کو روک سکو۔ آج جو ارتداد کا طوفان آ رہا ہے، آج سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، روزانہ سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں، مسلمان بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کے غیروں کے ساتھ بھاگ جانے کی، مرتد ہو جانے کی، ارتداد کی خبریں آج سب کو معلوم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ آج ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ جو بہن بیٹی گھر میں رہتی ہے آج وہ اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے، اور جو بھائی، جو دوست گھر سے باہر رہتا ہے وہ اس فتنے کا شکار نہیں ہو رہا ہے۔ جو گھروں میں رہ رہی ہے وہ فتنے کا شکار ہو رہی ہے، اور جو باہر ہے وہ فتنوں کا شکار نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ارتداد ہمارے گھروں تک کیسے پہنچا، کہاں سے پہنچا، کن دروازوں سے پہنچا، کن کھڑکیوں سے پہنچا، کن راستوں سے پہنچا۔ آج سر جوڑ کر ہمیں اور آپ کو اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ طوفان کس طرح سے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع کا موڈ جو ہے وہ اکھڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس نماز کی تیاری کر لیں گے۔
25 में 9:30 में 5 मिनट दिया जाएगा, जब तक आप बात अपनी कहिए। भाई देखिए, बराए मेहरबानी जो है, कोई साहब जो है, मैंने आपसे कहा था और आपने हाथ भी उठाया और बीच में जो है गड़बड़ कर रही। जो अपनी बात कहता है वो सारा जो है दिमाग, सलाहियत सब एक जगह जमा करता है, तब बात आती है। और जब बीच में कोई डिस्टर्ब करता है तो दिक्कत हो जाती है। मुफ्ती साहब से गुजारिश है, बकिया गुफ्तगू करें इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो ये इर्तिदाद का तूफान हमारे घरों में पहुंच रहा है, इसके बुनियादी असबाब क्या है, इसकी वजूहात क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें एक वजह मखलूक तालीम, मखलूक एजुकेशन। जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में बराबर की सीट पर एक 17-18 साल लड़का भी बैठा हो और उसी के बराबर में एक 16-17 साल की बहन बेटी भी बैठी हो, क्या बात करते हो कि रुई और आग एक जगह जमा हो जाए और आग ना लगे? तेल को तिल्ली दिखाई जाए और आग ना लगे? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो मखलूक तालीम है, इस तालीम के जरिए से भी ये फितना हमारे घरों में आ रहा है। हमें चाहिए हम अपनी बच्चों की तालीम के लिए ऐसा बंदोबस्त करें जहां सिर्फ लड़कियों की तालीम होती हो, गर्ल्स की तालीम होती हो, लड़कियों का कॉलेज हो, लड़कियों का स्कूल हो, या कम से कम हमारी कौम के बगैरत लोग अपने अपने इलाकों में ऐसे स्कूल खोलें जिन स्कूलों में दीनी माहौल के अंदर हमारे बच्चों को और हमारी बच्चों को तालीम दी जाए। तो ये जो मखलूक तालीम है, इस तालीम से भी ये फितना हमारे घरों में आ रहा है। इसी तरह ट्यूशन पर हम अपने बच्चों और बच्चियों को ट्यूटरों के हवाले कर देते, ट्यूशन के हवाले कर देते हैं। वहां भी जो मखलूक तालीम हासिल कर रही है, वहां से भी ये फितना हमारे घरों में आ रहा है। नफ्स सबके साथ लगा हुआ है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम तो ऐसे नहीं, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं। शैतान सबके साथ लगा हुआ है, नफ्स सबके साथ लगा हुआ है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। कोई भी अपने नफ्स को बरी नहीं करार दे सकता कि मेरा नफ्स तो बड़ा पाकीज़ा है, बड़ा पाक है, बड़ा ताहिर और मुतहहर है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स जो है ये बुराइयों का हुक्म करने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के साथ जमा है, महल के अंदर जवानी है, हुस्न है, हुस्न जवानी को दावत दे रहा है, हुस्न जवानी को दावत दे रहा है। आलत है तलक, आलत है तलक, काला मआज़ अल्लाह। कुरान में है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, लौला अर्रा बुरहान रब्बी। हज़रात उलमा इसकी तफसीर आपको बताएंगे कि यूसुफ और ज़ुलेखा जमा है। ज़ुलेखा यूसुफ को दावत दे रही है। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इरादा किया एक बुराई का। माद अल्लाह, अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह का खौफ न होता, अल्लाह का डर न होता, अल्लाह की बुरहान न होती, अल्लाह की दलील न होती, तो माद अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख्याल पैदा हो गया होता, वलक़द हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। इसलिए ये बात दिमागों से निकाल दो कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, हमारी बच्चियां ऐसी नहीं हैं जो वो घर से बाहर के माहौल में होती है। और जब जवान बच्चे और बच्चियां इकट्ठी होती है तो आप नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे और बच्चियां ऐसी नहीं हैं। तीसरा सबब, आज हमारे घरों की जो बेटियां जो गैरों के यहाँ काम करती, दफ्तर इस्तक़बालिया पर, रिसेप्शन पर 500 रुपए के चक्कर में 1000-2000 की सैलरी के साथ आज
آج جو یہاں غیروں کے ساتھ کام کرتی ہیں وہاں سے بھی یہ طوفان ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. ہمیں اس بے حیائی کے طوفان کو روکنا ہے. کسی نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن ان کے اوپر شیر اور چیتے کی نظر رکھو. آج اپنے بچوں پر نظر رکھو, اپنے لڑکوں اور بیٹوں پر نظر رکھو. آج ہمارے لڑکے باہر کے ماحول میں نشے کا شکار ہو رہے ہیں, اسمیک کا شکار ہو رہے ہیں. لڑکا گھر میں 12 بجے داخل ہوتا ہے, 11-12 بجے داخل ہوتا ہے, آپ نہیں پوچھتے کہ یہ آنے کا وقت نہیں ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس سماج میں رہتا ہے, کس سوسائٹی میں رہتا ہے. ہم جب اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچے بگڑ جائیں گے, نشے کا شکار ہو جائیں گے, بد کرداری کا شکار ہو جائیں گے. آپ ان اسباب سے بچاؤ جو اسباب بد کرداری کے اسباب ہیں, بے حیائی کے اسباب ہیں. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. نہ صرف یہ کہ تم زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ وہ اسباب, وہ دوائی, وہ راستے بھی اختیار نہ کرو جن راستوں پر چل کر آپ زنا میں مبتلا ہو سکتے ہو. قرآن تو زنا کے قریب جانے سے بھی منع کرتا ہے. آج کیوں ہم اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے؟ آج جوان بگڑا جا رہا ہے, بے حیائی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور سے یہ جو موبائل کا فتنہ ہے, اس موبائل کے فتنے نے اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, اخلاق کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس ارتداد کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ وقت پر بچوں اور بچوں کی شادیاں نہ کرنا, شادیوں کو مہنگا کر دینا, شادیوں کو وقت سے مؤخر کرنا. اور شادیاں اتنی مہنگی کر دی گئی کہ زنا اس کے مقابلے میں سستا ہو گیا. شادیاں کرنا اب آسان نہیں رہا. جب شادیاں مہنگی ہوگی تو زنا سستا ہو جائے گا. ہم ایسے غریب گھرانوں کو جانتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں سے بھاگ گئی تو ان بیٹیوں کے غریب ماں باپ نے اپنے کندھوں کو ہلکا محسوس کیا اور ان کو اس میں ان کو کوئی غیرت نہیں آئی. انہوں نے عافیت محسوس کی, انہوں نے سکون محسوس کیا کہ کم سے کم ان کے کاندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا. آج غریب اپنی غربتوں کا رونا روتے ہیں کہ ان کے پاس کسی دلہا کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج دلہا بکتے ہیں, 4 ویلر میں بکتے ہیں, موٹر سائیکلوں میں بکتے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ کیش پہ بکتے ہیں. آج غریبوں کے پاس دلہا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر ان کی بیٹیاں, ان کی بچیاں جو ہے وہ گھروں سے بھاگ جا رہی ہیں, غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں. ایسی قوموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں کہ مہذب مجلسوں میں غیور اور باغیرت مسلمانوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی شرم کا باعث ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے. جہاں اور اسباب ہیں, ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اور آپ نے شادیوں کو بہت مہنگا کر دیا ہے. اللہ کے واسطے آپ اپنی بچی کو اگر برتنے کا سامان دینا چاہتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ دے دیجئے, اس کی نمائش نہ کیجئے, اس کا دکھاوا نہ کیجئے. اس سامان کو دیکھنے کے لیے جب غریب کی بچیاں بھی آتی ہیں تو وہ اپنی غربت کا رونا روتی ہیں. شادیوں کون نہیں جانتا یہ سب باتیں؟ ممبروں سے, محرابوں سے, جلسوں سے علماء, واعظین, صلحاء توجہ دلا رہے ہیں, چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں کہ شادیوں کی خرافات کو کم کرو, شادیوں کو سستا کرو. لیکن قوم و ملت کا بااثر طبقہ, قوم و ملت کا متمول طبقہ, دولت مند طبقہ, ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی, ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی. پتنالا وہی گرنا ہے جہاں گر رہا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں,
میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.